حال الطاف رات کے 10 بجے اپنے بیڈ پر نیند دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب انجم بیگم کمرے میں آئی اور غصے سے الطاف کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مناہل کا رشتہ بہرام خان زادہ سے طے کیا ہے۔ الطاف نے نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ہاں کیا ہے تو؟ انجم بیگم نے اپنے دانت کچکچائے۔ انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مناہل کا رشتہ اتنے اونچے خاندان میں طے کیا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو الطاف؟ مناہل کا اتنا اچھا رشتہ کرتے ہوئے آپ کو اپنی بیٹی نظر نہیں آئی؟ مناہل کی جگہ اگر آپ حبہ کا رشتہ بہرام سے کرتے تو کل کو وہ شیزہ کی بیٹی کا رشتہ اپنے دیور سے کروا لیتی۔ الطاف کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری، لیکن میں تم سے بہت آگے کا سوچتا ہوں، اور جو کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں، اس لیے میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الطاف اتنا کہہ کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ لیکن الطاف آپ ایک مرتبہ اس کے بارے میں سوچیں۔ اپنی بکواس بند کرو انجم، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کچھ دنوں تک بہرام خانزادہ یہاں مناہل سے منگنی کرنے کے لیے آئے گا، اور میرا تو ارادہ ہے کہ تب ہی دونوں کا نکاح بھی کر دوں۔ انجم بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس شان و شوکت پر میری بیٹی کا حق بنتا ہے، مناہل کا نہیں۔ الطاف نے مسکرا کر اپنی بے وقوف بیوی کو دیکھا۔ روک کر دکھاؤ مجھے۔ انجم نے غصے سے اپنا پیر پٹکا اور کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ الطاف کے چہرے پر ابھی بھی ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میری سوچ شروع ہوتی ہے۔ کل کو جب خانزادہ بھائیوں کی پوری دولت میری ہوگی تب تم دعائیں دو گی مجھے انجم بی بی۔ الطاف کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے جو پلان بنایا تھا وہ بہت آسانی سے کامیاب ہونے والا تھا، اور اس کے کامیاب ہونے پر سب سے زیادہ فائدہ الطاف حیدر بیگ کا ہی ہونا تھا۔ مجھے پتہ چلا تمہاری منگنی بہرام خانزادہ سے ہو رہی ہے۔ مناہل جو گود میں کتاب رکھے اپنی ہی سوچوں میں مشغول تھی، اپنی تایہ زاد حبہ کی آواز پر خوف سے اچھل پڑی۔ خوش قسمت ہو، پھر تو تم جانتی ہو کتنا بڑا بزنس مین ہے وہ، اور کافی ڈیشنگ بھی۔ حبہ نے مناہل کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے سامنے پڑے ڈرائی فروٹ میں سے بادام کھانے لگی۔ میں ان کے بارے میں اگر کچھ جانتی ہوں تو صرف اتنا کہ میری ان سے شادی کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ حبہ نے حیرت سے مناہل کو دیکھا، جس نے سر جھکا کر عام سے انداز میں یہ بات کہی تھی۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ میں ابھی اس کے بارے میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ حبہ نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اس میں بہرام کا بائیو ڈیٹا سرچ کرنے کے بعد مناہل کے آگے کر دیا۔ کافی کامیاب بزنس مین ہے تمہارا ہونے والا شوہر۔ اپنے باپ کے لاکھوں کے بزنس کو کروڑوں میں بدل دیا ہے اس نے۔ حبہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، لیکن مناہل بس مردہ حالت میں اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو واقعی بہت زیادہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن اس کے چہرے سے ہی سرد مہری چھلک رہی تھی۔ کیا وہ سرد مہر سا شخص اس کے غم کو سمجھ پاتا؟ کیا وہ اس کے دکھوں کا مداوع کر سکتا تھا؟ بلکہ سب سے اہم سوال تو یہ تھا کہ کیا وہ اسے قبول بھی کرتا؟ تھوڑا اکھڑو مزاج کا ہے، لیکن تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا، کیونکہ تم بھی تو اسی کی طرح ہی سنجیدہ سی ہو۔ مناہل نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر بہرام کی تصویر پر پڑی، لیکن اس مرتبہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو دیکھنے میں کافی حد تک اس کی طرح لگتا تھا، لیکن بہرام کے برعکس اس کے گال پر ایک شرارتی سا گڑھا نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ مناہل کے پوچھنے پر حبہ کے ہونٹوں پر بھی ایک مسکراہٹ آئی۔ یہ وہ ہے جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہے،
مناہل نے ناسمجھی سے اپنی تایا ذات کو دیکھا۔ بہرام خانزادہ کا جڑواں بھائی فرزام خانزادہ انسٹاگرام سٹار ہے۔ یہ تقریباً 30 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں اس کے۔ کتنی ہی غیر ملکی اور ملکی لڑکیاں مرتی ہیں اس پر۔ رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر حبا نے انسٹاگرام کھولا، فرزام کی پروفائل مناہل کو دکھانے لگی، جس میں فرزام کی مختلف تصویریں تھیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ دونوں بھائی 30 سال کے ہیں، لیکن فرزام کی پرسنالٹی سے بالکل نہیں لگتا۔ اف کہ اتنا کمال بندہ ہے کہ کیا کہوں۔ ایک مرتبہ اپنے کالج کی سپورٹس میں فرسٹ آیا تھا، لیکن اس کی ٹرافی کو اس سے پہلے کسی اور نے چھو لیا۔ پھر حبا کے خاموش ہونے پر مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا، فرزام نے اس ٹرافی کو سب کے سامنے پھینک کر توڑ دیا کیونکہ اس کی چیز کو پہلے کسی اور نے چھوا تھا، اور فرزام خانزادہ اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ حبا کی بات سن کر مناہل کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ شکر تھا کہ وہ بہرام کی بیوی بننے والی تھی۔ اگر اس کی جگہ اس کے لیے فرزام کو چنا جاتا تو شاید مناہل کی ناپاکی پر اس کی جان ہی لے لیتا۔ اس گھر میں جا کر فرزام کو تو میرے لیے بک رکھنا نا تم۔ حبا نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا، لیکن سب سننے کے بعد مناہل مزید گھبرا چکی تھی۔ اور بہرام، کیا وہ بھی اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے؟ مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو حبا سوچ میں ڈوب گئی۔ پتہ نہیں یار، اس کے بارے میں کوئی کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ لوگ تو اسے سنون مین کہتے ہیں، جس میں کوئی جذبات ہی نہیں۔ مناہل کا اضطراب حبا کی باتوں سے بڑھتا جا رہا تھا۔ خیر تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو بیبی؟ تمہارا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے، بوائے فرینڈ ہونا تو دور، تم تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلی کبھی۔ حبا نے شرارت سے کہا، لیکن یہ بس مناہل ہی جانتی تھی کہ سچ کیا تھا، اور وہ بس یہ دعا کر سکتی تھی کہ بہرام کو کبھی سچ پتہ نہ لگے، اور اگر اسے سچ پتہ لگ جاتا تو اس سے آگے مناہل نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ چاہت رکشے سے باہر نکلی اور رکشے والے کو پیسے پکڑائے۔ رکشے والے کے وہاں سے جاتے ہی اس نے گھبرا کر خانزادہ مینشن کو دیکھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے ہر وقت رو کر گزارتے ہوئے۔ بہرام کی ناراضگی کے خیال سے ہی اس کی زندگی ہر خوشی اس سے چھین لی تھی۔ سکینہ نے بہرام کو فون کر کے کہا تھا کہ چاہت اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ سکینہ کے بلانے پر بھی نہیں آیا، اس لیے اب چاہت نے خود اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگنے کا سوچ لیا تھا۔ اپنے کالج سے وہ سیدھا خانزادہ مینشن آئی تاکہ بہرام سے مل کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکے۔ السلام علیکم چچا۔ چاہت کی آواز پر دروازے میں موجود چوکیدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے چاہت بیٹا، آپ یہاں اکیلے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سکینہ باجی تو ٹھیک ہیں؟ چاہت نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ جی بس میں خان جی سے ملنے آئی تھی، گھر ہی ہے نا وہ؟ چوکیدار نے ہاں میں سر ہلایا اور دروازہ کھول دیا۔ چاہت گھبراتے ہوئے اس عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی جہاں وہ کئی مرتبہ آ چکی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ وہ یہاں آتے ہوئے اتنا زیادہ ڈر رہی تھی۔ نہ جانے خان جی کا غصہ ابھی بھی اترا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے اور کتنا ڈانٹیں گے وہ۔ چاہت نے منہ بناتے ہوئے خود کلامی کی اور چلتے ہوئے بڑے سے ہال میں پہنچ گئی۔ جتنا مرضی ڈانٹ لیں، غلطی تو کی ہے نا میں بھی انہیں منا کر ہی جاؤں گی۔ چاہت نے پرعزم ہو کر کہا، جلدی سے بہرام کے کمرے کی جانب چل دی، لیکن اچانک ہی کسی سے ٹکرا کر 2 قدم دور ہوگی۔ اف فرزام بھائی، دیکھ کر نہیں چلا جاتا آپ سے؟ چاہت کو دیکھ کر فرزام کے ہونٹوں پر بھی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک کو کوچنی راستے میں آ جائے گی جو مجھ سے ٹکرا کر پتے کی طرح اڑ ہی جائے گی۔ کوچنی پشتو میں چھوٹی کو کہتے تھے، اور چاہت کو فرزام کے دیے گئے اس نام سے سخت چڑ تھی۔ بالکل اپنے بھائی کی طرح برے ہیں آپ۔ چاہت کے رو کر کہنے پر فرزام حیران رہ گیا۔ کیا کر دیا میرے معصوم بھائی نے؟
चाहत ने रोते हुए उसे देखा। नाराज़ हैं मुझसे और बात भी नहीं कर रहे, ना ही हमारे घर आ रहे हैं। फरजान हल्का सा मुस्कुराया। तो अब तुम उसे यहाँ मनाने आई हो? चाहत ने फ़ौरन अस्बात में सर हिलाया। किसके साथ? अकेली रक्शे पर आई हूँ। चाहत ने अपनी शर्ट के बाजू से आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर फरजान का पारा हाई हो चुका था। चाहत, तुम अकेली रक्शे पर आई? पागल हो क्या? अगर यहाँ आना ही था तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। लेकिन अकेले रक्शे पर आने की क्या ज़रूरत थी? चाहत ने मुंह बनाकर उसे देखा। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं ना, इससे 1000 गुना ज़्यादा महफूज है रक्शा। आपके साथ गाड़ी में बैठकर तो बस इंसान यही दुआ करता है कि या अल्लाह एक बार सही सलामत पहुंचा दे, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। फरजान उसकी शरारत पर मुस्कुराया और एक चट उसके सर पे लगाई। आइंदा तुम अकेले नहीं आओगी, समझी? अगर कहीं भी जाना है तो मुझे या बहराम को ज़रूर बताना। फरजान ने बड़े भाइयों वाला रौब दिखाते हुए कहा तो चाहत अपनी नाक सुकेड़ कर उसे देखने लगी। ठीक है, जिस दिन उड़कर मरने का इरादा होगा आपको ज़रूर बताऊंगी। फरजान इस बात पर हंस दिया। खान जी कहाँ हैं? चाहत के घबरा कर पूछने पर फरजान ने बहराम के कमरे की जानिब इशारा किया तो वो अपना थूक निगल कर उस तरफ चल दी। पहले तो काफ़ी देर दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने हाथ मलती रही, फिर हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ। बहराम की संजीदा सी आवाज़ पर उसने गहरा सांस लिया और कमरे में दाखिल हो गई। बहराम ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम जान जी। चाहत की आवाज़ पर जहां बहराम ने अपने काम से ध्यान हटाकर उसे देखा, वहीं अपने अल्फाज पर गौर करके चाहत की बड़ी सी काजल लगी आंखें फैल गई और फिर खूबसूरत रुखसार गुलाबी हो गए। खान जी कहाँ? कहा मैंने। बहराम ने गहरा सांस लिया और फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। क्यों आई हो तुम यहाँ चाहत? चाहत उसके सवाल पर घबरा कर अपनी उंगलियां चटखाने लगी। आपसे माफ़ी मांगने, मुझे इस परफॉर्मेंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। बहराम ने निगाहें उठाकर उसे देखा तो चाहत ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। सॉरी खान जी। यूं कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों की तरह कान पकड़े वो किसी के भी दिल की दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन सामने भी बहराम खानज़ादा था जिसके जज्बात इतने कमज़ोर नहीं थे। ठीक है, माफ़ किया। इतना कहकर बहराम अपना काम करने लगा और चाहत मुस्कुराकर उसके पास कुर्सी पर बैठ गई। वैसे खान जी, मैं उस दिन लग कैसी रही थी? सब तो कह रही थे कि बहुत प्यारी लग रही हो। आपको प्यारी लग रही थी क्या? चाहत ने बहुत उम्मीद से पूछा, लेकिन बहराम की आंखों में गुस्सा उतरता देख खामोश हो गई। आपके घर में मेहमान को खाना पूछने का रवाज नहीं है क्या? पता है इतनी भूख लगी है मुझे, फिर से गोलगप्पे खाने लेकर जाएंगे आप? चाहत अपना हाथ थोड़ी के नीचे रखकर दिलचस्पी से बहराम को देखते हुए पूछ रही थी। इससे पहले कि बहराम उसे कुछ कहता उसका फ़ोन बजने लगा। अपनी सेक्रेटरी का नंबर देखकर बहराम ने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। हाँ कहो सादिया। बहराम कुछ देर उसकी बात सुनकर हूँ हाँ करता रहा, फिर उसका ध्यान चाहत पर गया जो टाइम पास के लिए अपनी लंबी चोटी के बालों से खेल रही थी। कभी उसे हवा में लहराती तो कभी उंगलियों से बालों को सहलाने लगती। फिर उसने चोटी के बाल अपनी नाजुक नाक के नीचे रखकर मूछें बना ली और बहराम की तरफ देखा जो मुसलसल उसे देख रहा था। अपने सेक्रेटरी की
ایک بھی بات اس نے نہیں سنی تھی۔ چاہت نے جیسے ہی بہرام کو خود کو دیکھتا پایا تو اپنے بال اپنی ناک کے نیچے سے ہٹائے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی بہرام کی بس ہوئی تھی۔ میری لاہور کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی۔ سعدیہ جو اسے بزنس کے مسائل کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کی علیحدہ ہی سوال پوچھنے پر حیران رہ گئی۔ جی سر، ہو گئی ہے ٹھیک، کمنگ منڈے کو۔ ٹھیک ہے، بہرام نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں خان جی؟ بہرام نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے سوال پر بہرام کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میری منگنی ہے میرے بزنس پارٹنر کی بھتیجی سے۔ بہرام کی بات پر چاہت کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا، رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ پھر اس نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بہرام نے ایک نظر اس کانچ سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک معصوم دل توڑنے والا تھا، لیکن جو غم وہ ابھی چاہت کو دینے والا تھا وہ اس سے بہت چھوٹا تھا جو اسے بہرام خانزادہ کی ہو کر ملتا۔ نہیں، میں سچ میں کہہ رہا ہوں، اس سوموار کو میری منگنی ہے میرے بزنس پارٹنر کی بھتیجی مناہل بیگ سے۔ چاہت کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیا آپ ان سے شادی کر لیں گے؟ اس کے نم آواز میں پوچھنے پر بہرام نے گہرا سانس لیا۔ صاف ظاہر ہے انسان منگنی شادی کرنے کے لیے ہی کرتا ہے۔ چاہت کو لگا کہ کوئی اس سے اس کی روح چھین کر لے جا رہا ہو، لیکن آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پیار کرتی ہوں تو آپ کی شادی مجھ سے ہی ہوگی نا؟ ہر ڈرامے میں ایسا ہی ہوتا ہے خان جی، چاہت نے بہت امید سے کہا، لیکن بہرام اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو چاہت، یہ پیار والی بات کہاں سے آئی تمہارے ذہن میں؟ عمر دیکھی ہے اپنی، صرف 17 سال کی ہو اور ایسی بات کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ بہرام نے اتنی سختی سے کہا کہ چاہت سہم کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ نہیں آتی شرم؟ آپ سے پیار کرتی ہوں تو بتاؤں گی نا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی اور سے شادی کرتے ہوئے؟ خان جی آپ تو میرے ہیں نا۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہرام کے تامتی جسم کے سامنے وہ نازک وجود چھپ سا گیا تھا۔ بس چاہت بس، اب ایک لفظ نہیں سنوں گا میں، کان کھول کر سن لو، میں کسی اور سے شادی کرنے والا ہوں اور تم یہ فضول باتیں اپنے ذہن سے نکال کر پڑھائی پر دھیان دو۔ یہ سب کرنے کی عمر نہیں تمہاری۔ چاہت نے خوبصورت لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں خان جی، پلیز آپ کسی اور سے شادی نہ کریں۔ بہرام نے سختی سے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا چاہت کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چاہت نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں آ رہا سمجھ؟ جب میں آپ سے پیار کرتی ہوں تو کیوں آپ کسی اور سے شادی کر رہے ہیں خان جی؟ اس کی ضد پر بہرام نے بے بسی سے اپنے دانت کچکچائے اور پھر اس کا معصوم دل چکنا چور کر کے اسے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ تم میرے قابل نہیں۔ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، زمین و آسمان کا فرق ہے ہم میں اس سے شادی کروں گا، میں اس سے شادی کروں گا جو میری طرح امیر خاندان کی ہو، جسے اپنی بیوی بتاتے ہوئے مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بات کہہ کر بہرام اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ چاہت کو اس کی ہی نظروں میں گرانے اور اس کے دل سے اپنا مقام گرانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ چاہت نے اس کی گرفت سے اپنے بازو چھڑوائے اور اس سے دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے خان جی، آج کے بعد آپ کو اس غریب سی لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر چاہت وہاں سے چلی گئی اور بہرام نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا وارس اٹھا کر دیوار میں مارا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ چاہت اس سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی یہ نفرت اس نفرت سے بہت کم تھی جو کل
کو اس کی بیوی بننے کے بعد اس کا سچ جان کر چاہت اس سے کرتی۔